چلیے سوانا کا دیکھتے ہیں. سوانا سوانا اگر جو ہے سوانے میں کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات اور حالات یا شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے. سوانا میں کیا کرتے ہیں ہم؟ کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات اور حالات یا شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے. امپورٹنٹ دیکھیے سوانا کا، کسی ایک شخص کی. تو سوانا نگار اپنے ہم اثروں کے سوانے بھی لکھ سکتا ہے اور تاریخی شخصیتوں کے سوانے بھی لکھ سکتا ہے. کس کے ہم اثروں کے بھی اور تاریخی بھی. اس صنف کا مقصد کسی اہم شخص کے حالات زندگی سے قاری کو روشناس کروانا ہوتا ہے. اس سلسلے میں وہ اس شخص کے ساتھ ساتھ اپنے ہم اثروں کا حال بھی لکھ سکتا ہے. سوانا کیا ہے؟ اپنے ہم اثروں کا حال بھی لکھ سکتا ہے اور اس زمانے کے سیاسی سماجی معاشرتی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈال سکتا ہے. ہمارے یہاں مولانا حالی شبلی نعمانی نے سوانح نگاری کا سلسلہ شروع کیا. حالی نے ممتاز ادبی شخصیتوں کے سوانے لکھے، مثلاً حیات سیدی. تو حالی نے ممتاز ادبی شخصیتوں کے سوانے لکھے ہیں، جس میں مثلاً کیا ہے؟ حیات سیدی میں شیخ سیدی اور یادگار غالب میں غالب اور حیات جاوید میں سر سید کے حالات بیان کیے گئے ہیں. تو حیات سیدی میں شیخ سیدی اور یادگار غالب میں غالب کے اور حیات جاوید میں سر سید کے حالات بیان کیے گئے ہیں. شبلی نعمانی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شبلی نعمانی نے کیا کیا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النعمان الغزلی، المامون اور الفاروق جیسی سوانح کتابیں لکھی ہیں. شبلی نعمانی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت النعمان الغزلی، المامون اور الفاروق جیسی سوانح کتابیں لکھی ہیں. شبلی نے سوانح نگاری کے ذریعے اسلاف کی علمی، ادبی اور مذہبی زندگی کو مؤثر انداز میں پیش کیا ہے. تو نیکسٹ اگر کیا ہے دیکھو، الطاف حسین حالی. الطاف حسین حالی جو ہے کب پیدا ہوئے؟ 1830 میں 1837 میں اور وفات 1914 ہے ان کی. 1914 یاد رکھیے، 1914. مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے اور علم کی طلب اور شعر و سکون کا ذوق انہیں دہلی لایا. تو جو ہے مولانا الطاف حسین حالی جو ہے پانی پت میں پیدا ہوئے، علم کی طلب اور شعر و سکون کا ذوق انہیں دہلی لایا. یہاں انہوں نے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور مرزا غالب کے جیسی شخصیتوں سے فیض حاصل کیا. غالب اور شیفتہ کے انتقال کے بعد جو ہے کیا کرے، حالی لاہور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ حالی لاہور چلے گئے. انگریزی حکومت کے ملازم ہو گئے. لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جو ہے ڈاکٹر WG لائٹرز اور دوسرے انگریز افسروں کے تعاون سے انہوں نے اردو میں جدید نظم کی بنیاد ڈالی. اردو کی سوانح ادب میں حالی کی حیات سیدی 1886 میں اور یاد رکھیے 1886 میں حیات سیدی اور یادگار غالب 1897 میں اور حیات جاوید جو ہے 1901 میں شائع ہوئی. یہ جو ہے تاریخیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے، پوچھ سکتے ہیں امتحان میں. تو ان کی شاعری میں اصلاح کا پہلو نمایاں ہے. ان کی طویل نظموں میں مد و جزر اسلام جو عام طور پر جو ہے مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، مد و جزر اسلام جو عام طور پر جو ہے مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، اور
مناجات بیوہ اہم ہے، دو جو ہے مشہور ہے ان کے مناجات بیوہ اہم ہے۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری جو کہ اردو تنقید میں ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اردو تنقید میں کیا کرتا ہے؟ ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ کون سا مقدمہ؟ شعر و شاعری۔ انہوں نے شاعری کے اخلاقی اور اصلاحی پہلوؤں پر زور دیا ہے اور اسی نقطۂ نظر سے جو ہے اردو شاعری کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ حالی کا شمار جو ہے سر سید کے خاص رفیقوں میں ہوتا ہے۔ سر سید کا بچپن جو ہے مولانا حالی کی کتاب حیات جاوید سے ماخوذ ہے۔ سر سید کا بچپن کیا ہے؟ پورا بچپن جو ہے مولانا حالی کی کتاب حیات جاوید سے ماخوذ ہے۔ تو یہ تھے کون؟ الطاف حسین حالی کے زندگی کے حالات، جو کہ سر سید کا بچپن، سر سید کے خاندان کا حال جس قدر ہم نے لکھا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ سبق ہے سر سید کے بارے میں لکھے ہیں الطاف حسین حالی نے۔ لفظ و معنی۔ ناظرین آقا نظر، ناظرین مطلب ناظر کی جمع دیکھنے والے کو کہتے ہیں۔ اکتساب کرتا، کسب کرنا، محنت کر کے حاصل کرنا، نشو نما ترقی بڑھوتری۔ ذکی مطلب جو ہے ذہن تیز دماغ والا، ذکی مطلب جو ہے ذہن تیز دماغ والا۔ تباہ مطلب جس کی طبیعت میں اپیج ہو، جس کی طبیعت میں کیا ہو؟ اپیج ہو۔ اور سرح امتیاز مطلب کیا ہے؟ فرق جو ظاہر ہو، کھلا ہوا فرق جو ظاہر ہو یا پھر کھلا ہوا فرق ہو، سرح امتیاز کہتے ہیں۔ خواہ جو ہے خواتیں یہاں صلاحیتیں مراد ہیں جو کہ خواہ میں آتے ہیں۔ فی الواقع دراصل، فی الواقع والوں کو بولتے ہیں نا دراصل۔ اجلافوں بولے تو اجلافوں کا اجلاف زلف کی جمع نچلے طبقے کے لوگ، اجلاف زلف کی جمع نچلے طبقے کے لوگ کو کہتے ہیں۔ اشرف شریف کی جمع اعلیٰ خاندان والے۔ تو ہو گیا ہے سربراہ آوردہ جو کہ معزز ذمہ دار والا ہو کر۔ تو نیکسٹ دیکھیں ابھی ہے غول کا تو بھیڑ ہجوم بہت سے لوگ بول کر، اور مل کے بطور معافی عطا کی ہوئی زمین کی ملکیت، مچھلی کے جائے کو، مل کے بطور معافی مچھلی کے جائے کو، یہ دو ملا کر ایک ہی ہے۔ تو تیرنا کون سکھائے تو یہ مشہور کہاوت ہے، اپنے آبائی کام سے ہر کوئی واقف ہوتا ہے بول کر۔ تقصیر مطلب جو ہے کوتاہی، قصور، غلطی، ہکا بکا ہونا آتا، حیرت زدہ رہ جانا، یہ کل لیسن میں بھی آیا تھا۔ بسم اللہ مطلب جو ہے بسم اللہ جو ہے کیا ہے؟ اس تقریب کا نام جس میں بچوں کو قرآن پڑھانے کی ابتدا کی جاتی ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرنے کچھ جو ہے بسم اللہ کہتے ہیں۔ اقرا سے معلم یعلم، قرآن مجید کی سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں قرآن مجید کی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اقرا بسم ربک الاعلی بول کر جو ہے نا اس کا ہے سورہ الق بول کر دیا۔ الا ماشاء اللہ مگر جو چاہا اللہ نے مراد کبھی الا ماشاء اللہ مگر جو چاہا اللہ نے مراد کبھی
گیت مطلب غرض مطلب، گیت مطلب گایت ہے وہ، گایت مطلب غرض طلب جو کرنے والے کو کہتے ہیں۔ قرآن ناظرہ پڑھنا، جبکہ ناظرہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کو کہتے ہیں۔ سال جلوس جو کہ کسی بادشاہ کی تخت نشینی کا سال کو کہتے ہیں۔ غور کرنے کی باتیں، حالی نے بائیوگرافی کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کا اصل مقصد اس شخص کے اخلاق و عادات اور خیالات کو پیش کرنا ہے جس کی سوانح لکھی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس شخص کے خاندان کا حال جس میں وہ پیدا ہوا ہے اور اس معاشرے کا حال بھی جس میں اس نے نشوونما پائی ہو۔ در حقیقت یہ سب جو ہے مل کر جو ہے کسی بھی شخص کے اخلاق و عادات پر ایسی روشنی ڈالتے ہیں جس کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے حالی نے سر سید کی سوانح حیات جاوید میں ان کے خاندان کا حال تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس سبق کے مطالعے سے ہم سر سید کے بچپن اور ان کے احباب اور رشتہ داروں کے متعارف ہونے کے علاوہ اس بات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں کہ انہیں حصول علم کا شوق کس طرح دہلی کے اہل علم کی مجلسوں میں لے جایا کرتا تھا۔ سبق میں لفظ سال جلوس آیا ہے۔ کوئی بادشاہ جس سال تخت نشین ہوا کرتا تھا اس سال کو اس کا سال جلوس کہتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے دوران بادشاہت جب کوئی واقعہ کسی وقت رونما ہوتا تھا تو اس واقعے کا حوالہ اس کے بادشاہت کے اس سال سے دیا جاتا تھا۔ تو یعنی اگر کسی بادشاہ کے تخت نشین ہونے کے 12 سال کے بعد جو ہے کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ واقعہ اس کے 12ویں سال جلوس میں رونما ہوا تھا۔ یہ ہیں الطاف حسین حالی کا۔ چلیے دوسرا دیکھتے ہیں ہم ڈرامہ۔ لائک تو کیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے، نئے ہوں تو ضرور سے سبسکرائب کیجئے اور لائک ضرور کیجئے، اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کامنٹ ضرور کیجئے۔ اب دیکھیں اس میں آ کر جو ہے ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ یونانی زبان کا لفظ ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کرنا یا کر کے دکھانا۔ کرنا یا کر کے دکھانا۔ ادب میں ایسی صنف ہے۔ دیکھیے ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کرنا یا کر کے دکھانا۔ ادب میں یہ ایسی صنف ہے جس میں کرداروں مکالموں اور مناظر کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم ہندوستان میں جو ہے سنسکرت کا ویا میں بھی جو ہے اس کی روایت بہت مضبوط تھی اور اس کو جو ہے ناٹیا کہا جاتا ہے۔ ناٹیا تھا ناٹک کرنے والا، ناٹیا کہتے ہیں نا، ناٹیا کہا جاتا تھا۔ ارسطو نے ڈرامے کو زندگی کی نخالی کہا ہے۔ یہ آیا ہے، دیکھیے ارسطو نے جو ہے ڈرامے کو کیا کہا ہے؟ زندگی کی نخالی کہا ہے۔ داستان، ناول اور افسانے کے مقابلے میں ڈرامہ اس لحاظ سے حقیقت سے قریب تر ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ کردار، ان کی بول چال اور زندگی کے مناظر بھی دیکھنے والوں کے سامنے آتے ہیں۔ کرداروں کی ذہنی اور جذباتی کشمکش کو مکالمے اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ بنیادی طور پر اسٹیج کی چیز ہے، لیکن ایسے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے ہیں جو صرف سنانے اور پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ریڈیو کی وجہ سے جو ہے ڈراموں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ریڈیو کی وجہ سے۔ اور جو ہے
ٹیلی ویژن پر جس طرح کے سیریل سب سے زیادہ پیش کیے جاتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی ڈرامے سے ہی صنف سے ہی ہوتا ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں 6 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ ارسطو جو ہے کیا کرے، ڈرامے کو جو ہے 6 اجزائے ترکیبی میں 6 چیزوں میں جو ہے ضروری قرار کرے ہیں، جو کہ حصہ 1 ہے کردار، مکالمہ، خیال، آرائش اور موسیقی۔ حصہ، کردار، مکالمہ اور خیال، کیا ہے وہ، آرائش اور موسیقی۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر ڈرامے میں سنگیت یا موسیقی کا عنصر ہو، تو ضروری نہیں سنگیت کا یا پھر موسیقی کا عنصر ہو بول کر۔ تو پلاٹ، کردار، مکالموں اور مرکزی خیال کا ہونا، البتہ پلاٹ کا ہونا، کردار کا ہونا، مکالموں کا ہونا اور مرکزی خیال کا ہونا تو البتہ جو ہے ضروری ہے، یہ تو ضروری ہے۔ پلاٹ، کردار ہونا، مکالموں کا ہونا اور مرکزی خیال کا ہونا تو البتہ ضروری ہے۔ ڈرامے کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی کڑیاں اس طرح ملائی جائیں کہ بتدریج نقطۂ عروج تک پہنچ سکے اور ناظرین کی توجہ ایک نقطے یا خیال پر مرکوز ہو جائے۔ اب دیکھو ایک آ کر جو ہے سیریل کا ہی بات لے لیجیے، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک سنسنی کیس بنا کر جو ہے اس کو چلاتے رہتے ہیں جبکہ وہ دیکھنے والا آج کیا ہوتا اگر دیکھتے ہیں نا۔ اس طرح سے ڈرامے میں بھی نقطے یا خیال پر مرکوز ہو جائے اور کر بول رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈرامہ انجام کی طرف بڑھتا ہے۔ واقعات سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ انجام کے ذریعے پیش کر دیا جاتا ہے۔ انجام کی طرف واقع ہونا اور انجام کے ذریعے پیش کر دیا جانا، یہ ہے حق و باطل اور خیر و شر۔ حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش بنیادی انسانی اقدار اور سماجی، قومی و سیاسی مسائل کو ڈراموں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اردو میں ڈرامے کا آغاز جو ہے واجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا۔ ویری امپورٹنٹ یہ جو کہ اردو میں ڈرامے کا آغاز جو ہے واجد علی شاہ کے زمانے میں ہوا، جب رادھا کنیا کا قصہ اسٹیج کیا جانے لگا۔ جب رادھا کا کنیا کا جو ہے حصہ اسٹیج پر کیا جانے لگا، امانت کی اندر صبا بھی اسی زمانے میں لکھی گئی تھی، جو بے حد مقبول ہوئی۔ اندر صبا کے اثر سے بعد کے پارسی اور اردو تھیٹر میں بھی رقص و موسیقی کا جو کہ خاصا زور رہا۔ 19ویں صدی کے آخری اور 20ویں صدی کے آغاز میں اردو تھیٹر نے بہت ترقی کی اور آغا حشر کے ڈرامے بہت مقبول ہوئے۔ اس کے بعد امتیاز علی تاج اور حکیم احمد شجاع، ڈاکٹر سید عابد حسین اور پروفیسر محمد مجیب اور مرزا ادیب اور اشتیاق حسین خرشی اور جو ہے فضل الرحمان نے ڈرامہ نگاری میں خصوصی توجہ کی، اور کرشن چندر سعادت حسین منٹو، راجندر سنگھ بیدی اور جو ہے ریوتی سرن شرما نے بھی جو ہے ریڈیائی ڈرامے لکھے اور ڈرامہ نگاری کی روایت کو مزید استحکام
بخشا۔ تو یہ سارے کے سارے چلیے نیکسٹ شعرا کے بارے میں دیکھتے ہیں اب۔ محمد مجیب 1902 میں پیدا ہوئے اور 1980 پر 5 میں ان کا انتقال ہوا۔ 1902 میں پیدا ہوئے اور 1980 پر 5 میں ان کا انتقال ہوا۔ لوریٹو کانونیٹ، جو کہ اس کے بعد جو ہے دہرادون کے ایک پرائیویٹ اسکول سے جو ہے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ تو پہلے آ کر جو ہے پیدا ہوئے لکھنؤ میں جو ہے ابتدائی تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد دہرادون میں جو ہے ایک پرائیویٹ اسکول کے سینئر کیمبرج کے امتحان پاس کرے اور اس کے بعد جو ہے 1919 میں کیا کرے 1919 میں محمد مجیب نے آکسفورڈ سے جدید تاریخ میں جو ہے کیا کرے BA آنرز کیا۔ اس کے بعد جو ہے برلن میں ان کی ملاقات جو ہے ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر سید عابد حسین سے ہوئی۔ تو دونوں ملے ہیں، ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر سید عابد حسین سے ہوئی، جو کہ برلن میں ان کی ملاقات ہوئی۔ کہاں پر ہوئی؟ تھا برلن میں۔ اس کے بعد جو ہے وہیں انہوں نے جرمن اور روسی زبانیں سیکھے، جرمن میں اور روسی زبانیں سیکھے ہیں اور فرانسیسی زبان وہ آکسفورڈ میں سیکھ چکے تھے۔ فرانسیسی زبان جو ہے کس میں سیکھ چکے تھے؟ آکسفورڈ میں سیکھ ڈالے تھے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی تھے تو وہیں پر جو ہے سیکھ ڈالے تھے وہاں پر۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ انہوں نے جامعہ ملیہ میں کام کرنے کا عہد کر لیے، سوچ لی۔ فروری 1926 میں وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شیخ الجامعہ وائس چانسلر بنائے گئے اور وہ اس عہدے پر 24 برس تک جو ہے فائز رہے۔ ان کا انتقال دہلی میں ہوا۔ پیدا تو لکھنؤ میں ہوئے لیکن انتقال جو ہے دہلی میں ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں مجیب صاحب جو ہے انتظامی امور کے ساتھ تصنیف و تالیف کے کام بھی جو ہے برابر لگے رہے۔ تو وہ کام بھی جو ہے تصنیف و تالیف کے کام بھی جو ہے برابر لگے رہے تھے، کرتے تھے بول کر۔ اردو میں اور انگریزی میں جو ہے ان کی بہت سی کتابیں شائع ہوئیں، جس میں مجیب صاحب نے 8 ڈرامے لکھے۔ کتنے ڈرامے لکھے مجیب صاحب نے؟ 8 ڈرامے لکھے، جن کے نام ہیں کھیتی، انجام، خانہ جنگی۔ دیکھیں ایک کے بعد ایک، کھیتی، انجام، خانہ جنگی اور حبے خاتون، ہیروئن کی تلاش، آزمائش اور دوسری شام۔ اور بچوں کے لیے ایک ڈرامہ جو ہے آؤ ڈرامہ کریں بھی جو ہے ان کا ہی ہے، مجیب کا۔ اور جو ہے مجیب صاحب صاف سادہ اور سلسل کیا ہے نثر لکھتے تھے۔ ان کے مکالموں میں جو ہے بول چال کا فطری انداز ہے۔ نصاب میں جو ڈرامہ شامل ہے وہ مجیب صاحب کے ڈرامے آزمائش کا آخری ایکٹ ہے۔ تو نصاب میں جو ڈرامہ شامل ہے وہ جو ہے مجیب صاحب کے ڈرامے کا آزمائش جو ہے آخری ایکٹ ہے۔ آخری ایکٹ میں جو ہے وہ کرے سو ہے۔ اور جو ہے یہ ڈرامہ جو ہے
اور یہ ڈرامہ جو ہے یہ 1850 کے عالمناک تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ 1850 جو ہے غدر ہوا تھا، تو عالمناک تاریخی واقعے پر مبنی ہے اس ڈرامہ۔ جنرل بخت خان جو ہے اور اس کی ہندوستانی فوجوں کو شکست ہو چکی ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے گرفتار کیے جا چکے ہیں اور جو ہے انگریزوں کا دلی پر قبضہ ہو جانے کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے، اور رام سہائے کی بیوی بھاگوتی نے جنگ آزادی کی دو مجاہد خواتین سلما اور کشن کنور کو پناہ دے رکھی ہے، اور بخت خان کے سپاہی اگرچہ ہار گئے ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں۔ قسم کا لکڑی کا چراغ جو کہ ڈیوٹ کا جو اس طرح سے چراغ بنتا ہے، اس میں جو ہے چھوٹا سا بلب لگاتے ہیں، اس طرح کا روانسی رونے پر آمدہ جہادی عورتیں جو ہے جہاد کرنے والی عورتیں، مراد وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جنگ میں حصہ لیا۔ آمن کا پروانہ وہ حکم نامہ جس کے ذریعے جو ہے تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ سنگین مطلب کیا ہے؟ ایک نکیلا ہتھیار جو بندوق کی نل پر لگایا جاتا ہے۔ سنگین فائر کرنا، فائر مطلب فائر معلوم ہے۔ مشکیں کسنا، دونوں بازو پشت پر باندھنا۔ مشکیں کشت کرنا جو کہ دونوں باز و پشت پر باندھنا۔ غور کرنے کی بات کیا ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ڈرامہ 1850 کے تاریخی واقعات پر ہے۔ اس آخری ایکٹ میں لالا رام سہائے کی بیوی بھاگوتی نے جنگ آزادی میں شرکت کرنے والی دو جہادی عورتوں سلما اور رانی کشن کنور کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ اس کے بعد 1850 کی جنگ آزادی میں ہندو مسلم مرد اور عورتوں نے برابر کا حصہ لیا ہے۔ اس وقت یہ تفریق نہ تھی کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان، بس ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح ملک آزاد ہو جائے اور انگریز جو ہے ہندوستان چھوڑ کر چلے جائے۔ تو چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں آپ۔ سید عابد حسین جو ہے کب پیدا ہوئے؟ سید عابد حسین جو کہ کب پیدا ہوئے؟ سید عابد حسین 1896 میں پیدا ہوئے اور 1978 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو دیکھا، ڈاکٹر سید عابد حسین کا وطن دائی پور ضلع فرخا آباد اتر پردیش میں تھا۔ یہ کہاں پر تھے؟ اتر پردیش کے تھے، جو کہ ضلع فرخا آباد سے تعلق رکھتے تھے۔ عابد حسین کی پیدائش بھوپال مدھیہ پردیش میں ہوئی۔ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ بھوپال اور مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے ہیں۔ بھوپال جو کہ ہے ٹھیک، جہاں ان کے دادا اور والد ملازمت کرتے تھے۔ سید عابد حسین کی والدہ کا تعلق لکھنؤ کے ایک تعلقہ دار
گھرانے سے تھا. ان کا بچپن دائی پور کا ہے, دائی پور اور لکھنؤ میں گزرا. دو جگہ. ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں اور ثانوی تعلیم بھوپال میں حاصل کی. الہ آباد یونیورسٹی سے BA پاس کیا. نیکسٹ کیا ہے, اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی اور برطانیہ اور برلن یونیورسٹی جرمنی میں حاصل کی. جرمنی میں حاصل کی. اور سید عابد حسین نے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی. جرمنی سے واپس آ کر ڈاکٹر ذاکر حسین اور پروفیسر محمد مجیب کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے لگے. اب وہ جو ہے جرمنی سے واپس آنے کے بعد کیا کرے, ڈاکٹر ذاکر حسین سے اور پروفیسر محمد مجیب کے ساتھ جو ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے لگے. جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عابد حسین تصنیف و تالیف کا کام بھی کرتے رہے. انہوں نے سب سے پہلے جو ہے 1926 میں ایک ڈرامہ جو ہے پردہ غفلت لکھا ہے. ایک ڈرامہ پردہ غفلت لکھا ہے. جرمن زبان کی کئی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا, جن میں گوئٹے کی فہرست سب سے اہم ہے. ڈاکٹر عابد حسین نے مہاتما گاندھی جی کی خود نوشتہ کا ترجمہ تلاش حق کے نام سے اور پنڈت جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا کا ترجمہ تلاش ہند کے نام سے جو ہے اردو میں کیا. ترجمہ کرے وہ. اردو کے علاوہ انگریزی میں بھی جو ہے کئی کتابیں لکھیں, جن میں قومی تہذیب کا مسئلہ اور ہندوستانی مسلمان آئینہ عام میں اور جو ہے انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوئے. انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی جو ہے شائع ہوئے. وہ دونوں زبانوں میں مسلمان آئینہ عام جو کہ 2 زبانوں میں شائع ہوئے. انہوں نے اردو کے علمی سرمایے میں قابل قدر اضافہ کیے. وہ 2 مشہور جرائد اسلام اور اثر جدید اور اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج ماڈرن اسٹیج کے بانی مدیر بھی رہے. چوری اور اس کا کفارہ گاندھی جی کی آپ بیتی کے اردو ترجمے سے ماخوذ ہے. تو نیکسٹ دیکھیے, کفارہ گناہ یا قصور کا بدلہ جو قصوردار کی طرف سے ادا ہو. قلبی دوست, دلی دوست, بہت قریبی دوست. متنبہ کیا, خبردار کیا, آگاہ کیا. اس میں تو آسانی ہے معنی. گزر معذورت کسی قصور یا کمی کی صفائی کے طور پر جوابات کہی جائے. اور جو ہے تردد مطلب پریشانی, الجھن کو کہتے ہیں. توجیہ مطلب جو ہے وجہ بیان کرنا, دلیل دینا. وجہ بیان کرنا یا پھر دلیل دینا, اسے توجیہ کہتے ہیں. ایک جان دو قلب جو کہ انتہائی دوستی, گویا جسم 2 ہے لیکن جان ایک ہے بولتے ہیں نا, اس کی معنی.
لغزش مطلب جو ہے لغزش، غلطی، بھول، چوک، گمراہی۔ مسامات مطلب جلد کے باریک سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ زہر قاتل مطلب وہ زہر جس کے کھانے سے انسان مر جائے۔ مہلک زہر۔ مرتکب کام میں ہاتھ ڈالنا، قصور وار۔ نیکسٹ صاحب فراش، وہ بیمار جو بستر سے نہ اٹھ سکے۔ ہم کیا ہے؟ ہمسا، خون خرابے اور توڑ پھوڑ میں یقین نہ رکھنا یا ان باتوں پر عمل نہ کرنا۔ عدم تشدد۔ ہماگیر مطلب جو سب پر چھایا ہوا ہو۔ عفو مطلب معافی، درگزر۔ غور کرنے کی بات کیا ہے؟ مضمون مہاتما گاندھی جی کی آپ بیتی مائی ایکسپیریمنٹس ود ٹروتھ کے اردو ترجمے تلاش حق سے لیا گیا ہے۔ مضمون پڑھتے وقت جو ہے آپ کو کسی بھی سطر پر یہ شبہ نہیں ہوگا کہ یہ ترجمہ ہے۔ اچھے اور کامیاب ترجمے کی یہی خوبی ہے کہ اس پر اصل کا گمان ہو۔ مہاتما گاندھی نے اپنی سوانح لکھتے وقت اپنی شخصی کمزوریوں کو چھپایا نہیں، بلکہ ان پر کسی طرح کا پردہ نہیں ڈالا اور کھلے دل سے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کیا۔ خود ہی اپنی اصلاح کی۔ ایک اچھی آپ بیتی کی پہلی خوبی یہی ہے کہ اس میں کسی طرح کا تصنع نہ ہو۔ اس طرح کی آپ بیتیاں پڑھنے والے کے لیے لطف کے ساتھ ساتھ عبرت اور اصلاح کے موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ تو یہ تھا مجیب۔ نیکسٹ شاعر کون ہے دیکھیے۔ نیکسٹ شاعر کو جو ہے دیکھتے ہیں آپ، سر سید احمد خان۔ یہ تو ویری ویری امپورٹنٹ ہے سر سید احمد خان، ان کی زندگی کے حالات اس میں سے جو ہے بار بار پوچھے ہیں، تو اس کو جو ہے ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ اس میں 9th کلاس میں جو آیا ہے زندگی کے حالات، تو اس میں سے دیکھ لیجئے اس کو۔ عورتوں کے حقوق جو کہ لکھے تھے۔ نیکسٹ کون ہے؟ یہ معنی اس کی عورتوں کے حقوق کی معنی، جو کہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔